ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سوموار ہے، اپریل کی 7 اور شوال کی 8 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. انہدام جنت البقیع کی مناسبت سے آج کرگل میں مختلف دینی تنظیموں کے زیر اہتمام مجالس اور جلوس سے عزا کا انعقاد کیا گیا. جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کے زیر اہتمام بعد از نماز ظہر عین احاطہ اسلامیہ سکول سے ایک پرامن جلوس عزا برآمد ہوا، جس میں ہزاروں مومنین نے شرکت کی. جلوس میں شریک افراد نوحہ و سینہ زنی کرتے ہوئے مرکزی بازار سے گزرتے ہوئے لال چوک سے انقلاب منزل تک پہنچے، جہاں مجلس کے اختتام پر جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کے صدر حجت الاسلام شیخ ناظر المہدی محمدی نے خطاب کرتے ہوئے آل سعود کی جانب سے جنت البقیع کی تخریب کی شدید الفاظ میں مذمت کی. دوسری جانب امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے زیر اہتمام جامع مسجد کرگل میں بھی بعد نماز ظہرین ایک مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا، جس میں علماء کرام نے جنت البقیع کے انہدام کو تاریخ اسلام کا سیاہ باب قرار دیا. واضح ہے کہ 1925 میں آل سعود کے وہابی نظریہ کے حامل افراد نے مدینہ منورہ میں واقع تاریخی قبرستان جنت البقیع پر حملہ کرتے ہوئے وہاں موجود ائمہ اطہار کے مزارات کو منہدم کر دیا تھا. ان مزارات میں امام حسن مجتبی علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے روضے شامل تھے. تاریخی حوالوں کے مطابق وہابی نظریہ رکھنے والے عناصر نے جنت البقیع کو 2 بار مسمار کیا، پہلی مرتبہ 1220 ہجری میں اور دوسری مرتبہ 1344 ہجری میں، اور یہ اقدام مدینہ کے 15 مفتیوں کے فتووں کے بنیاد پر انجام دیا گیا تھا. وارسنس ڈیزائنز اینڈ کنسٹرکشن، آپ کا بھروسہ ہماری پہچان. لداخ کی روایتی حسن کے ساتھ شدید سردی اور برف باری میں ایک مضبوط اور بہترین گھر یا بزنس اسپیس کے لیے صرف ایک نام، وارسنس ڈیزائنز اینڈ کنسٹرکشن. وارسنس ڈیزائنز اینڈ کنسٹرکشن آپ کو دیتا ہے بہترین آرکیٹیکچرل پلاننگ، انٹیریئر ڈیزائن، ریزیڈینشل اور کمرشل ڈیولپمنٹ، 3D ویژولائزیشن اور ایکوریٹ کاسٹ ایسٹیمیشن، سب ایک ہی چھت کے نیچے. تجربہ یافتہ ٹیم، بہترین مٹیریل اور وقت پر کام کی گارنٹی. تو چاہے گھر، ہوٹل، دکان یا آفس، صرف بھروسے مند بلڈر اور آرکیٹیکٹ کا انتخاب کریں. آج ہی مسٹر منصور احمد وار سے رابطہ کریں اور اپنے سپنوں کو حقیقت میں بدلیں. دیے گئے اس نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں 9419657525 یا 9541491707. وارسنس ڈیزائنز اینڈ کنسٹرکشن کرگل، آپ کا بھروسہ ہماری پہچان. لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کے سربراہ ڈاکٹر محمد جعفر آخون نئی دلی میں چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انل چوہان سے ملاقات کی. اس موقع پر انہوں نے کرگل سے متعلق مختلف اہم مسائل پر گفتگو کی اور ایک یادداشت بھی پیش کی. ملاقات کے دوران ڈاکٹر آخون نے کرگل کے جوانوں کے لیے لداخ اسکاؤٹ میں مختص کوٹے کا مطالبہ کیا اور نیند فوجی دستوں میں خصوصی بھرتی مہم چلانے کی ضرورت پر زور دیا. انہوں نے حالیہ ITBP بھرتی میں کرگل کے امیدواروں کو شرکت سے محروم رکھنے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے برابری کے مواقع فراہم کرنے کے لیے فوری مداخلت کی اپیل کی. انہوں نے کرگل ٹاؤن کی توسیع کے لیے قربتھنگ کے علاقے کو جلد خالی کرانے کی درخواست کی، جو اس وقت دفاعی حکام کے زیر استعمال ہے. ڈاکٹر آخون نے کہا کہ شہریوں کے لیے محدود زمین ہونے کی وجہ سے آبادی کا دباؤ بڑھ رہا ہے اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی متاثر ہو رہی ہے. انہوں نے اس زمین کو سویلین انتظامیہ کے حوالے کرنے کے لیے وزارت دفاع سے بات کرنے کی درخواست کی. ڈاکٹر آخون نے کرگل میں ماؤنٹین ڈیفنس اسٹڈی سینٹر قائم کرنے کی تجویز پیش کی تاکہ کرگل وار میموریل دراز کی اہمیت کو اجاگر کیا جا سکے اور پہاڑی جنگی
مہارت پر تحقیق کو فروغ دیا جا سکے۔ مزید برآں سی سی نے عام شہریوں اور فوج کے لیے مشترکہ فضائی سروس شروع کرنے کی تجویز دی۔ انہوں نے سردیوں میں محدود فضائی روابط کے باعث شہریوں کو درپیش مسائل کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایک مشترکہ پرواز سروس کرگل کے عوام کی سہولیت میں بہتری لا سکتی ہے۔ جنرل انل چوہان نے تمام مطالبات کو ہمدردی سے سنا اور یقین دلایا کہ ان مسائل کو متعلقہ حکام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ بعد ازاں سی سی کرگل نے چیف آف ڈیفنس اسٹاف کا شکریہ ادا کیا اور امید ظاہر کی کہ خطے کے دیرینہ مسائل پر جلد پیش رفت ہوگی۔ انجمن جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کے صدر حجت الاسلام شیخ ناظر المہدی محمدی نے اتوار کے روز ایک پریس کانفرنس میں ضلع بھر میں شجرکاری مہم کا آغاز کا اعلان کیا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ مہم 8 اپریل سے 4 مئی تک مرحلہ وار انداز میں جاری رہے گی۔ شیخ ناظر المہدی نے کرگل کے عوام سے اپیل کی کہ وہ اس مہم میں بھرپور شرکت کریں اور شجرکاری جیسے اہم عمل کو اپنی قومی و دینی ذمہ داری سمجھ کے آگے بڑھائیں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ ماحولیاتی چیلنج سے نمٹنے کا سب سے مؤثر طریقہ شجرکاری ہے، بصورت دیگر آئندہ نسلوں کو سنگین مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ شجرکاری مہم کا باضابطہ افتتاح یوٹی لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر ڈاکٹر بی ڈی مشرا کے ہاتھوں ہونا تھا، تاہم ان کی دلی میں مصروفیات کے باعث وہ شرکت نہ کر سکے۔ لیفٹیننٹ گورنر کی ہدایت پر شجرکاری مہم اب شیڈول کے مطابق شروع کی جا رہی ہے۔ اس موقع پر اسلامیہ اسکول کرگل کی جانب سے ضلع بھر میں شجرکاری پروگرام کا تفصیلی شیڈول بھی جاری کیا گیا۔ مختلف علاقوں کے رہائشیوں سے اپیل کی گئی کہ وہ مقررہ تاریخوں پر مہم میں شریک ہوں۔ صدر موصوف نے کرگل شہر کے اسکولوں اور سرکاری دفاتر کے احاطوں میں شجرکاری کے منصوبے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ہر فرد کو اس مہم کا حصہ بن کر ماحول کی بہتری میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ کرگل میں محکمہ روزگار کے دفتر کے قریب جدید طرز کے آفس کم سینک سرائے کی تعمیر کے لیے سائٹ کا معائنہ کیا گیا۔ معائنہ کرنے والوں میں ضلع سینک ویلفیئر آفیسر، محکمہ تعمیرات عامہ کے جونیئر انجینئر، اسٹیشن ہیڈ کوارٹر کرگل کے ایڈمنسٹریٹو کمانڈنٹ، متعلقہ ٹھیکیدار اور ماہر تعمیرات شامل تھے۔ اس منصوبے کی انتظامی منظوری نومبر 2024 میں لیفٹیننٹ گورنر لداخ بریگیڈیئر ڈاکٹر بی ڈی مشرا نے دی تھی، جبکہ کنٹریکٹ فروری 2025 میں چیف انجینئر محکمہ تعمیرات عامہ یوٹی لداخ نے الاٹ کیا۔ تعمیراتی کام 18 ماہ میں مکمل کیا جائے گا۔ کرگل کے سابق فوجیوں نے منصوبے کی فوری منظوری پر لیفٹیننٹ گورنر کا شکریہ ادا کیا ہے۔ منصوبہ کی ڈیزائننگ کیپٹن INAK پاور کی نگرانی میں کی گئی ہے۔ عمارت میں جدید تعمیراتی ٹیکنالوجی، زلزلہ مزاحم ڈیزائن، سولر ہیٹنگ اور وینٹیلیشن سسٹم اور بجلی کے بیک اپ کے لیے جنریٹر کی سہولیت شامل ہوگی۔ عمارت میں گراؤنڈ فلور پر ضلع سینک ویلفیئر آفس اور دوسری و تیسری منزل پر سابق فوجیوں کے لیے 10 گیسٹ رومز ہوں گے۔ اس منصوبے کی کل لاگت 904.87 لاکھ روپے کی منظوری کی گئی ہے۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ سپریم کورٹ نے پیر کے روز کہا ہے کہ وقف ترمیمی قانون 2025 کو چیلنج کرنے والی سبھی درخواستوں کو مناسب وقت پر سماعت کے لیے غور کرے گا۔ چیف جسٹس آف انڈیا سنجیو کھنہ کی سربراہی والی بینچ کے سامنے سینئر وکلاء کپل سبل اور AM سنگوئی نے یہ معاملہ اٹھایا۔ یہ وکلاء بعض درخواست گزاروں کی نمائندگی کر رہے تھے۔ وکلاء نے عدالت عظمیٰ سے معاملے کی فوری سماعت کی درخواست کی۔ بینچ میں جسٹس سنجے کمار اور جسٹس KV وشوناتھن بھی شامل تھے، جنہوں نے کہا کہ یہ درخواستیں مناسب وقت پر سماعت کے لیے لی جائے گی۔ سپریم کورٹ میں دائر متعدد درخواستوں میں وقف ترمیمی بل کی آئینی حیثیت کو چیلنج کیا گیا ہے، جسے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے 5 اپریل کو منظوری دی تھی۔ قابل ذکر ہے کہ وقف ترمیمی ایکٹ کے خلاف سپریم کورٹ میں اب تک کم سے کم 8 عرضیاں داخل کی جا چکی ہیں۔ پہلی عرضی AIMIM سربراہ اسد الدین اویسی نے داخل کی تھی۔ ان کے بعد کانگریس کے رکن پارلیمنٹ محمد جاوید، عام آدمی پارٹی کے MLA امانت اللہ خان اور APCR ایسوسی ایشن فار پروٹیکشن آف سول رائٹس NGOs نے بھی اس متنازع
ایکٹ کے خلاف سپریم کورٹ میں رجوع کیا۔ وہیں تنظیم جمعیت العلماء ہند نے سینئر ایڈوکیٹ کپل سبل کے توسط سے اس ایکٹ کو عدالت عظمیٰ میں چیلنج کیا ہے۔ مولانا ارشد مدنی کی طرف سے عدالت میں پیش ہوئے کپل سبل نے اس معاملے کی جلد سماعت کا مطالبہ کیا۔ جمعیت العلماء ہند نے اپنی عرضی میں یہ موقف اختیار کیا ہے کہ وقف ترمیمی قانون 2025 مسلمانوں کی مذہبی آزادی چھیننے کی خطرناک سازش ہے۔ دائر کی گئی درخواست میں جمعیت العلماء نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ قانون بھارت کے آئین پر براہ راست حملہ ہے، جو شہریوں کو مساوی حقوق اور مکمل مذہبی آزادی فراہم کرتا ہے۔ غزہ پٹی میں فلسطین کے محکمہ صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں 26 شہیدوں کے جنازے اسپتالوں میں منتقل کیے گئے اور 113 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق غزہ میں غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کی نئی لہر میں جو 18 مارچ کو شروع ہوئی، اب تک 1335 فلسطینی شہید اور 3297 زخمی ہو چکے ہیں۔ غزہ میں فلسطین کے محکمہ صحت نے بتایا کہ 7 اکتوبر 2023 سے غزہ پر صہیونی حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 50,695 اور زخمی ہونے والوں کی تعداد 1,15,348 ہو گئی ہے۔ غزہ کے محکمہ صحت نے یہ بیان ایسے عالم میں جاری کیا ہے کہ خان یونس سمیت غزہ کے مختلف علاقوں پر صہیونی فوج کے وحشیانہ حملے پورے شدت کے ساتھ جاری ہیں اور شہداء اور زخمی ہونے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔